صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں تو برکت فرما دے، میری امت کی صبحوں کو مبارک بنا دے۔ صبح کا ٹائم اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے یہ نہایت بابرکت ٹائم ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے اور پھر نماز کے بعد وہ اذکار کرتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ پر، تو پھر اشراق کی نماز پڑھ لیتا ہے، اسے اللہ رب العالمین پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صبح کے اذکار ہیں وہ بندہ کرنے لگ جائے تو کم از کم 10-15 منٹ وہ اذکار کے اندر مصروف رہ سکتا ہے، اور یہ اذکار شام تک بندے کو ہر شر سے، ہر بلا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر صبح کی نماز اٹھ کر با جماعت پڑھتا ہے، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب اللہ رب العالمین اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ صبح کے وقت اٹھنا، صبح کی نماز کو با جماعت پڑھنا، اور صبح کی نماز کے بعد پھر بیدار رہنا، جاگتے رہنا، صبح کے اذکار کرنا، اور پھر اشراق کی نماز ادا کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہمیں معلوم ہوئی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ صبح کا وقت مسلمان امت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہایت ہی قیمتی ہے، اور اس کو ہمارے بہت سے بھائی وہ سو کر گزار دیتے ہیں، اور پھر جب اٹھتے ہیں تو سارا دن وہ سستی اور کاہلی کا شکار رہتے ہیں۔ جو صبح کو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر بیٹھ کر اذکار کرتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو جو ہے نا شام تک ہر شر سے اللہ کی حفاظت حاصل ہو جاتی ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اس کے لیے برکت، جو بھی کام کرتا ہے وہ مبارک اور بابرکت بن جاتا ہے، اور تیسرا وہ سارا دن حشاش بشاش رہتا ہے، اور چوتھا یہ اس کی صحت کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا اس کے اندر اپنی ایکسرسائز کو شامل کر لے تو انشاءاللہ الرحمن یہ اس کے دین کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، اس کے جسم کے لیے بھی، اس کے صحت کے لیے بھی، اور اس کے معاشرے کے لیے بھی یہ ساری چیزیں نہایت مفید ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔